انور بھائی بڑی خاص بات بتاؤں آج آپ کو، اور یہ آپ ہی کو بتانے کی بات ہے، کیونکہ آپ ہی ہو اتنے مضبوط آدمی. آپ کا دل اللہ کے حبیب آقا علیہ السلام، آقا علیہ السلام کے بچوں کے لیے، سرکار کے لیے آپ کا دل ہے اتنا مضبوط آپ کا دل ہے. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات جس پر میں عمل کرتا ہوں. انور بھائی انور بھائی ذرا غور سے سن لیں میری بات. جب ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو اللہ یعنی اپنی خواہشات کو، اپنی چاہتوں کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، تو یہ فرمان ہے نا، یہ ذاتی فرمان ہے اللہ پاک کا، حدیث قدسی. ایک تیری ہے بندے، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے. اگر تو اپنی چاہت کو میری چاہت کے حوالے کر دے تو میں تجھے تیری چاہت عطا کر دوں گا. جب ہم اپنے آپ کو اور اپنی چاہتوں کو اللہ کے حوالے کر دیتے تو خدا کی قسم انور بھائی ہمیں اتنی سی بھی فکر نہیں ہونی چاہیے، اتنی سی بھی فکر کسی بھی معاملے میں، دنیا کے یا آخرت کے کسی بھی معاملے میں اتنی سی بھی فکر نہیں ہونی چاہیے. قبر ہو، حشر ہو، برزخ ہو، اتنی سی بھی فکر نہیں ہونی چاہیے سوائے اس ایک بات کے، اسے سمجھنا ہے کہ جب میں نے اپنی چاہتوں کو اللہ کی چاہت کے حوالے کیا تو ان چاہتوں میں اخلاص تھا، نیک نیتی تھی، میں سچا تھا. بس ہمیں یہ سوچنا ہے اگر اخلاص تھا اللہ پاک میری ہر چاہت تیری چاہت کے حوالے، میری کوئی چاہت نہیں، میری کوئی بساط نہیں، میری کوئی وقت اوقات نہیں، کچھ بھی نہیں. وقت، حیثیت، اہمیت، توقیر، منزلت، رتبہ، مرتبہ، ہر چیز پر مقدم ہے تیری چاہت. میں اللہ پاک اپنی چاہت کو تیری چاہت کے حوالے کر چکا ہوں. میں بہت سے لوگ یہ کر چکے ہیں اور بہت سے لوگ یہ کر رہے ہیں اور بہت سے لوگ یہ پکا اور پختہ ارادہ کر چکے ہیں. وہ جو جینا علی سے سیکھو، مرنا حسین سے، تھی اپنی کوئی چاہت. آقا علیہ السلام کے بچے، یہی ہے نا کسوٹی آقا علیہ السلام کی، یا آقا علیہ السلام کے بچے اہل بیت اطہار جو تھے چادر تطہیر میں جو آ گئے تھے، جن کے لیے آیت تطہیر آئی قرآن پاک میں، جو مباہلے میں ساتھ ساتھ تھے. گود میں چھوٹے سے حسین، سیدھے ہاتھ کی انگلی پکڑے حسن، امام حسن علیہ السلام چل رہے ہیں. آقا علیہ السلام کے پیچھے مالکن میری پاک سیدہ سلام اللہ علیہا، اور مالکن کے پیچھے مولا کائنات علی پاک. یہ ہے وہ پانچ کسوٹی ہے، یہ کسوٹی ہے. بس اگر ان کی چاہت اللہ کی چاہت کے حوالے اپنی ہر چاہت کر، جیسے آقا علیہ السلام نے اپنی ہر چاہت پر مقدم کر لیا اللہ کی چاہت کو، جیسے اہل بیت اطہار آقا علیہ السلام کے بچوں نے اپنی ہر چاہت کو اللہ کی چاہت کے حوالے کر دیا. جینا علی سے سیکھو، مرنا حسین سے. اگر ہم وہاں تک تو پہنچ نہیں سکتے، ان کے قدموں کی حق جیسے بھی نہیں ہیں ہم، لیکن پیروی تو کر سکتے ہیں، نیت تو کر سکتے ہیں نا. اللہ پاک میری نیت ہے یہ، اور سچی نیت ہے، تو خوب جانتا ہے میری نیت کا حال. سچی نیت ہے، میں جیوں گا بھی تیرے لیے، میں مروں گا بھی تیرے لیے، میں جیوں گا بھی تیرے لیے، میں مروں گا بھی تیرے لیے. خدا کی قسم
آٹو پہ لگا دیتا ہے، ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، ہر منزل آسان ہو جاتی ہے، ہر مشکل سے نجات مل جاتی ہے، سارے راستے سیدھے کر دیتا ہے وہ۔ تو ایک قدم چل کے میری طرف آ، میں 10 قدم دوڑ کے تیری طرف آؤں گا۔ میں نے تھوڑی کہا، یہ ذاتی فرمان ہے، حدیث قدسی اللہ پاک کا ہے، بندے ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، اگر تو اپنی چاہت کو میری چاہت کے حوالے کر دے تو میں تجھے تیری چاہت عطا کر دوں گا، ورنہ تھکا دوں گا دوڑا دوڑا کر، اور تو نہیں پہنچ سکے گا اپنی چاہت تک۔ ہوگا وہی، پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے جی۔ اور جو جھٹلائے اللہ پاک کے اس فرمان کو، جو جھٹلائے اپنے عمل سے، للو سے نہیں، اپنے عمل سے جھٹلائے، کافر ہے، کافر۔ انکار کرنے والے کو کافر کہتے ہیں نا، کوئی زبان سے کرتا ہے، کوئی اپنے عمل سے، کافر ہے۔ اور کس چکر میں؟ تو انور بھائی یہ بڑی خاص بات مجھے آپ کو بتانی تھی، کل سے پتہ نہیں بار بار آ رہا تھا، کوئی میسج تھا اللہ پاک کی طرف سے تھا، علیہ السلام کی، علی پاک کی، یا سرکار کی طرف سے، کہ یار انور کو ذرا بتا دو، چھوڑو یار فکر نہ کرو، تم بس اپنی چاہت ہماری چاہت کے حوالے کر دو، یہ بھول جاؤ گے، فکر نہ فاقہ عیش کر کاکا ہے جی۔ اور جس کا وارث، جس کا وارث اتنا بڑا ہو، وَكُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ إِمَامٌ مُبِينٌ، اس کا وارث اتنا بڑا ہو۔ اللہ انور بھائی یہ آپ سے کہنا تھا، کیونکہ یہ بات ہر کسی کی سمجھ میں آنے والی نہیں، بڑی مشکل، بڑی مشکل، لیکن آپ کو تو جانتا ہوں نا، میرے تو یار دوست بھی ہیں، میرے دوست بھی ہیں نا، میرے تو دوست بھی ہیں نا انور بھائی۔ ایک تو ہم نام بھائی سید کا فسید وہ ہوتا ہے جس کے اندر نور ہوتا ہے، نور نور کو جوڑتا ہے نا نور کے ساتھ، ایسا ہی ہے نا، نور کی نسبت نور سے ہے نا، تو سید وہ ہوتا ہے جس کے اندر نور ہوتا ہے، جس کے دل میں، جس کے سینے میں، جس کے نفس میں نور ہوتا ہے، نور ہوتا ہے، وہ سید ہے، جڑ گیا وہ سیدوں سے، بائی کاسٹ نہ صحیح، نسبت کے حوالے سے ہی صحیح، لیکن وہ سید ہے، لیکن وہ سید کیوں جڑا ہوا ہے نا سیدوں سے، نور نے انہیں اسے جوڑ دیا سیدوں سے ہے جی۔ اب جس کے بھی سینے میں نور سے مطلب ہوتا ہے لطائف، قلب بھی نوری ہے، روح بھی نوری، صدری بھی نوری، خفی بھی نوری، یقفا بھی نوری، نفس میں بھی نور آ گیا، وہ بھی پاک یا پاکیزگی کے درجے میں داخل ہو گیا۔ الہامہ کا کہ تو تزکیے کے درجے میں آ جاتا ہے نا جب ملیمہ ہوتا ہے لوامہ کے بعد۔ تو انور بھائی اور یہ لمبی ہو گئی بات، لیکن آپ چھوٹے چند لفظوں میں یہ بات یاد رکھو، میری کوئی چاہت نہیں، میری ساری چاہتیں، تمام چاہتیں، میری ہر چاہت اللہ کی چاہت کے حوالے، اللہ کی چاہت کے حوالے۔ دیکھو بھی، دیکھو سرکار کیا فرماتے ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسی راہ رو منزل ہی نہیں ہے، یہاں تو فراڈ ہی بھرے گئے، جھوٹ بولنے والے شیخ سے جھوٹ بولتے نہیں، اور ہے پتہ نہیں سمجھتے کیا ہے، مجھے پتہ نہیں کیا سمجھتے، یعنی کہ انہی کے اعمال نامے میں لکھا جا رہا ہے، وہ سب یہ بیٹھے ہوئے دونوں لکھ رہا ہے، وہ کچھ کوئی بھی نہیں سنتا۔ اللہ ایک تو تمہارا اپنا وہ تو لکھ ہی رہا ہے، ایک یہاں بھی ہے، اس کی بہت چلتی ہے، اس کی بہت چلتی ہے،